جو صرف لیلۃ القدر کی رات کو قیام کر لے ایمانم و احتساباً، ایمان اللہ کے اوپر تو ایمان الحمدللہ ہے، تب بھی قیام کرنا ہے، اور احتساب نفس کی نیت سے، اپنا محاسبہ کرنے کی وجہ سے، اس شوق و رغبت سے کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت مجھے انعام دے گا، اجر دے گا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، رمضان کی بہت سی فضیلتیں تھیں، بہت سی برکتیں تھیں۔ 30 دن جس نے قیام کیا وہ بھی ایسا ہو گیا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے وہ بھی اس طرح جیسے گزشتہ خطائیں معاف۔ لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ جو عظیم 5 راتیں آنے والی ہیں، اللہ رب العزت نے ان میں کی گئی عبادت کو 83 سال کی عبادت کے برابر قرار دیا ہے۔ ایک عام انسان اپنی زندگی کے اوپر غور کرے، ہم اگر اپنا بچپنا اور بڑھاپے کے سال نکال لیں اور اوسط عمر کا جائزہ لیں تو 50 سال بعد جماعت نماز ادا کرنے والے لوگ معاشرے میں بہت کم ہوں گے۔ 50 برس سے زیادہ عمومی طور پہ انسان کو یہ موقع نہیں ملتا بالغ ہونے سے وفات تک کہ وہ مسجد میں با جماعت 5 وقت کی نماز ادا کرے۔ لیکن اللہ رب العزت کی رحمت اس قدر وسیع ہے، اور امت میں صحابہ نبی کریم سے اکثر سوالات کیا کرتے تھے۔ پرانے آپ ہمیں واقعات بتاتے ہیں بنی اسرائیل کے کہ لوگوں نے 500 سال عبادت کی، 600 سال عبادت کی، اتنی لمبی باتیں کرنے والے وہ تو جنت میں بہت آگے چلے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک متبادل، امت کے لیے ایک متبادل رات ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسے یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی کوئی طاق رات ایسی شاید ہو کہ جس میں 8 رکعت قیام نہ کیا ہو۔ جب بھی زندگی میں طاق رات آئی، اکثر بزرگ طاق رات کی عبادت اور قیام کو نہیں چھوڑتے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف ایک رمضان کے مہینے کے اندر 5 راتوں میں انسان قیام کر لے، اللہ کی قسم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رحمت دیکھیں 83 سال کی عبادت لکھی جائے گی۔ اور آپ کو یہ بات کی ہے عمومی طور پہ انسان 50 برس سے زیادہ مسجد میں باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتا، تو یہ کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ عبادت اور اسلاف ہمارے کیا کیا کرتے تھے، اس رات کے اندر جمیع عبادات کو جمع کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ اس رات کے اندر صرف 8 رکعت قیام نہیں کرنا، اور کیا کرنا ہے؟ اس رات کے اندر کچھ اوراق قرآن کے بھی پڑھنے ہیں، جمیع عبادات، کیونکہ اس رات میں کی گئی عبادت 83 سال کے برابر ہے۔ کی گئی عبادت کی کتنی اقسام ہیں؟ 70 سے زیادہ علماء نے اقسام بیان کی ہے۔ تو جتنی زیادہ اقسام ہم ان راتوں میں بجا لائیں گے، اللہ رب العزت عبادت کی ان تمام افعال کو 83 سال کا لکھے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی رحمت اس طرح ہے، اگر انسان ایک سپارہ پڑھتا ہے گویا یہ لکھا جائے گا 83 سال سے یہ سپارہ پڑھ رہا ہے۔ اگر انسان قیام کرتا ہے 83 سال کا قیام، اگر انسان انفاق فی سبیل اللہ ان راتوں میں کرتا ہے، چاہے 100 1000 اور اپنی حیثیت کے مطابق، ایسے لکھا جائے گا کہ 83 سال تک انفاق ہی کرتا رہے۔ نیکیوں کے جتنے امور ہیں، بعض اسلاف اور تابعین سے یہ بات ثابت ہے کہ ان راتوں میں جب قیام کیا کرتے تھے پھر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ قرآن پڑھنے کے بعد اپنے بھائیوں کی عیادت کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں جاتے ہیں؟ کہا عیادت تو ویسے ہی کرنا اتنا ثواب ہے، اتنی بڑی فضیلت اجر و ثواب کہ فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی 70,000۔ اور اگر اس رات میں نیکی کا یہ کام کیا گویا 83 سال بندوں کے کام ہی آتا رہا۔ تو اس رات کے اندر صرف یہ کوشش نہیں کرنی کہ صرف قیام کیا، 8 رکعت نماز پڑھی اور وعظ و نصیحت سنی۔ یہ بھی یاد رکھیں ان راتوں میں وعظ و نصیحت سننے کا بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ وجہ وہی ہے کہ نیکی کا کوئی بھی کام کیا، لکھا یہ جانا ہے کہ 83 سال سے یہ کام کر رہا ہے۔ تو اللہ رب ان راتوں کے لیے ہمیں مستعد بھی ہونا چاہیے، کمر بھی کسنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شعبان سے رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے، امہات المومنین فرماتی ہیں پھر جب آخری دھاکہ آ جاتا تھا، نیند بالکل مختصر، آخری 10 دن کے اندر خوب عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ پھر قسمت کی بات ہوتی ہے کہ انسان کے نصیب میں ہو نہ ہو۔ کتنا مشہور آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھ چکا ہوں کہ ایک صحابی کم عبادت گزار تھا، صرف 1 سال کا رمضان کا مہینہ پایا، اس میں عبادت کی، اور افضل کس سے ہو گیا؟ شہید سے بھی افضل ہو گیا۔ اور نبی کریم نے فرمایا اس نے 1 ماہ کے اضافی روزے نہیں تھے رکھے، 1 ماہ کا اضافی۔ تو اس بات سے
محدثین نے استدلال کیا یہ جو راتیں آ رہی ہیں اس کے اندر اثار، نرمی، خوش اخلاقی، نیکیوں کی جتنی صفتیں ہیں اس کے اندر جمع ہونی چاہیے. ہمارے ہاں انشاءاللہ کل سے یہاں پہ معتکفین بھی آئیں گے، ہمارے وہ مہمان ہیں.